حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، فاطر السماوات والأرضين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد، الرسول المسدد، المجتبى الأمجد، المصطفى الأحمد، مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. درود پر محمد وعلى ارشاد پروردگار ہے کہ ہم ہر انسان کو قیامت میں اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، اور جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوشی کے ساتھ اپنا نام اعمال پڑھے گا، اور اس دن کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کل آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی کہ انسان اس دنیا میں کسی نہ کسی کو اپنا امام اور اپنا رہنما اور اپنا آئیڈیل بناتا ہے، چاہے شعوری طور پر ہو یا لاشعوری طور پر ہو۔ لہذا ہر انسان کسی نہ کسی کو فالو کر رہا ہے، کسی نہ کسی کا اتباع کر رہا ہے، کسی نہ کسی کی پیروی کر رہا ہے۔ جس کی پیروی کر رہا ہے اور جس کا اتباع کر رہا ہے، اس میں کیا شرائط ہونی چاہیے اور اسے کن خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے، یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ ہم کس کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں اور کس کا اتباع کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، لیکن پیچھے چلنے کے بعد اور اس دنیا میں اتباع کر لینے کے بعد جو نتیجہ نکلنے والا ہے کہ جس کا اتباع کیا ہے اسی کے ساتھ روز قیامت محشور ہوں گے،
وہ ہمارے اختیار سے باہر کی چیز ہے، کیونکہ بات کو واضح کرنے کے لیے یوں کہا جائے کہ جب تک پنکھے کا بٹن آن نہیں کیا ہے اس وقت تک پنکھے کی گردش ہمارے اختیار میں ہے، لیکن جب ہم نے آن کو انتخاب کر لیا اور اسے آن کر دیا تو اب اس کی گردش کو روک پانا اور اس نتیجے کو روک دینا وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ آغاز ہمارے اختیار میں ضرور ہے، لیکن اختتام اور نتیجہ وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ لہٰذا پہلے ہی مرحلے میں انسان کو یہ غور کرنا چاہیے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس کے پیچھے جا رہا ہے اور کس منزل کو اسے طے کرنا ہے۔ لہٰذا دو چیزوں کو اسے دیکھنا پڑے گا، ایک اس کی منزل کیا ہے اور کس منزل تک وہ پہنچنا چاہتا ہے، اور دوسری یہ چیز کہ جس کی وہ پیروی کر رہا ہے وہ اسے اس منزل تک پہنچا سکے گا یا نہیں پہنچا سکے گا۔ ہمیں یہ معلوم ہے اور یہ ہر انسان جانتا ہے، چاہے اسے اقرار ہو یا اقرار نہ ہو، وہ مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، مگر ہر انسان کو اس بات کا یقین ہے کہ ہمیں ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا ہے۔ ایک نہ ایک دن ہماری یہ زندگی، ہمارا یہ وجود، ہمارا یہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا ختم ہو جانے کے بعد ہمیں بارگاہ پروردگار میں جانا ہے اور اس کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے۔ جب ہمیں یہ یقین ہے، اور یہ ہر شخص کو، چاہے وہ مومن ہو چاہے کافر ہو، حتیٰ کہ جو اللہ کو نہیں مانتا ہے وہ بھی یہ بہرحال مانتا ہے کہ یہ زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے، ایک نہ ایک دن انسان کو ختم ہو جانا ہے۔ لہٰذا اسی خاتمے کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں بازگشت اور اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کے مراحل ہیں۔ لہٰذا ہمیں پہلے ہی مرحلے میں، یعنی زندگی کا، جب ہم نے اس دنیا میں شروع کیا زندگی کو، اسی وقت سے ہمیں یہ معین کرنا پڑے گا کہ ہمیں جب ایک دن ختم ہو جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو ہم جس کا اتباع کر رہے ہیں وہ ہمیں صحیح اور سالم اللہ کی بارگاہ تک یا جنت تک پہنچا سکے گا یا نہیں پہنچا سکے گا۔ اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب وہ شخص جس کی ہم پیروی کر رہے ہیں وہ خود اس بات کی اس کے لیے ضمانت لی جا چکی ہو کہ وہ منزل تک یقیناً پہنچے گا، اور جسے لے کے چل رہا ہے اسے منزل تک پہنچائے گا، راستے میں اسے بھٹکا نہیں دے گا۔ اور یہ ضمانت صرف اور صرف معصوم کردار کے لیے لی جا سکتی ہے، غیر معصوم کے لیے کہیں سے یہ ضمانت نہیں لی جا سکتی ہے کہ وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا یا وہ کبھی راستے سے بھٹکے گا نہیں، یا اس کے یہاں بھٹکنے کا امکان نہیں ہے۔ صرف اور صرف ذات معصوم ہے جس کے لیے یہ گارنٹی اور ضمانت لی جا سکتی ہے کہ یہ راستے سے بھٹکنے والا نہیں ہے، یہ گمراہ ہونے والا نہیں ہے، یہ ادھر ادھر پھسل جانے والا نہیں ہے، بلکہ صراط مستقیم پر قائم رہنے والا ہے، اس کے یہاں گمراہی یا بھٹکنے کا کوئی خطرہ نہیں پایا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم نے شروع سے ہی، اول سے ہی اپنے امام کے طور پر اور اپنے رہنما کے طور پر ایسی ذوات کو انتخاب کیا ہے اور ایسی شخصیات کو اپنا امام مانا ہے کہ جن کے یہاں عصمت بھی پائی جاتی ہے اور علم بھی پایا جاتا ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، کل یا پرسوں کی مجلس میں، کہ ہم اگر 2 رکعت کے لیے بھی کسی کو امام بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی 1000 شرطیں ہیں، سینکڑوں شرطیں ہیں، اس کے بعد ہم اس کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنے کو تیار ہوتے ہیں۔ اور اس امام کو جس نے ہم نے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے جس کو ہم نے امام بنایا ہے، یا جس کی امامت میں ہم نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اقتدا کی ہے، اس کا اور ہمارا کل رشتہ اور کل رابطہ یہ ہوتا ہے
کہ ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے. جب وہ اٹھ رہا ہے تو ہمیں اٹھ جانا ہے، جب وہ بیٹھ رہا ہے تو ہمیں بیٹھ جانا ہے، جب وہ قیام میں ہو تو ہمیں قیام کرنا ہے، جب وہ رکوع میں چلا جائے تو ہمیں رکوع میں چلا جانا ہے، جب وہ سجدے میں چلا جائے تو ہمیں سجدے میں چلا جانا ہے. لیکن اگر ہم نے اس کو فالو نہیں کیا، مثال کے طور پر ہم اس سے پیچھے رہ گئے یا اس سے آگے بڑھ گئے، دونوں صورتوں میں اگر بہت زیادہ پیچھے رہ گئے یا اس سے آگے بڑھ گئے تو دونوں صورتوں میں ہماری جماعت صحیح نہیں ہوگی. اگر امام رکوع میں پہنچ گیا ہے اور سجدے میں پہنچ گیا، اس کا دوسرا سجدہ ختم ہونے والا ہے، اور ہم جس نے اب اس امام کے پیچھے یہ نیت کی تھی کہ اس کی اقتداء میں یہ نماز ادا کر رہا ہوں قربتاً الی اللہ، وہ ابھی سورہ ہی پڑھ رہا ہے، ہم سورہ پڑھ رہے ہیں اور امام دوسری رکعت دوسرے سجدے میں پہنچ چکا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہماری جماعت نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم امام سے بہت پیچھے رہ گئے. اسی طرح اگر امام سے آگے بڑھ گئے تب بھی جماعت نہیں ہوگی. امام ابھی رکوع میں نہیں پہنچا ہے، ہم اس سے پہلے رکوع میں چلے گئے. امام نے سجدہ نہیں کیا ہے، ہم اس سے پہلے سجدے میں چلے گئے، عمدن اور جان بوجھ کے امام سے پہلے سجدے میں چلے گئے، تو ہماری جماعت صحیح نہیں ہوگی، ہماری نماز درست نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کو امام بنایا جاتا ہے یا امام مان کے اس کی اقتداء کی جاتی ہے تو اقتداء کے لیے یہ شرط ہوتی ہے کہ امام اور ماموم کا عمل ایک جیسا ہو، عمل میں فاصلہ نہ ہو، ورنہ جماعت نہیں ہوگی، انسان کی نماز بھی خراب ہوگی اور جماعت بھی خراب ہوگی، دونوں چیزیں خراب ہوں گی. تو جب ایک امام جماعت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نے جس کو امام بنایا ہے اس کو فالو کریں، اس کی پیروی کریں، نہ اس سے آگے بڑھ جائیں نہ اس سے پیچھے رہ جائیں، تاکہ ہماری جماعت صحیح ہو سکے، اقتداء صحیح ہو سکے، نماز صحیح ہو سکے. تو جسے ہم نے دنیا اور آخرت کے لیے اپنا امام مانا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ اس کی پیروی کے بغیر، اس کے اتباع کے بغیر ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے؟ نہیں. اگر ہم نے پیروی نہیں کی اس امام کی اور اس کی تعلیمات کو ہم نے فالو نہیں کیا، اس کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی کوشش نہیں کی، تو ظاہر ہے کہ ہمارا دین بھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے، ہماری زندگی بھی مکمل نہیں ہو سکتی ہے اور ہماری آخرت بھی مکمل نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے کہ امام اور ماموم کے درمیان جو رشتہ پایا جاتا ہے وہ اتباع اور پیروی کا رشتہ ہے. جب تک یہ اتباع باقی ہے وہ امام ہے اور جو پیروی کر رہا ہے وہ ماموم ہے، اور جس دن یہ پیروی کا رشتہ ختم ہو جائے، اتباع کا رشتہ ختم ہو جائے، فالو کرنے کا رشتہ ختم ہو جائے، اس دن نہ امام امام رہے، امام امام تو رہے گا لیکن ہم اس کے ماموم نہیں رہ جائیں گے، اس کے ماننے والے نہیں رہ جائیں گے، اس کا اتباع کرنے والے نہیں رہ جائیں گے. لہذا ہمیں اور ہر انسان کو یہ حساب کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے جنہیں امام مانا ہے، ہم جس کو امام تسلیم کرتے ہیں، ہم جن کی امامت کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم جن کو دنیا اور آخرت کا ذمہ دار سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں ان کی تعلیمات کو کتنا اپلائی کیا ہے، ہماری زندگی میں ان کی تعلیمات کتنی نظر آتی ہیں. اور خاص کر یہ ایام جو ایام عزا کے اختتام کے دن ہیں، ایام عزا کے آخری ایام ہیں گویا، اور ختم ہونے والا، اور اس پورے 2 مہینے 8 دن ہم نے عزاداری کی، مجالس میں شرکت کی، تقریریں سنی، ماتم کیا، نوحہ کیا، اور امام کی زیارت پڑھی، امام پر سلام کیا، شہزادی کو پرسہ دیا، پیغمبر کو پرسہ دیا، امام کے غم میں شریک ہوئے، مجالس میں شریک ہوئے. اب ہمیں یہ حساب کرنے کی ضرورت ہے کہ اتنے دن امام کی بزم میں بیٹھنے کے بعد،
امام کی مجالس میں شرکت کے بعد، امام کا تذکرہ سننے کے بعد، ان کی سیرت اور ان کی تعلیمات سننے کے بعد ہمارے کردار میں کوئی چینجنگ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ یہ مجالس اور یہ ذکر، یہ تذکرہ یقیناً ثواب ملے گا اس پر، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن یہ مجالس صرف حصول ثواب کے لیے نہیں ہے۔ یہ مجالس، یہ ذکر اور معصومین کا تذکرہ صرف سن کے ثواب حاصل کر لینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ ہم ان تعلیمات کے ذریعے، معصومین کی اس سیرت کے ذریعے جو ان مجالس میں بیان ہوتی ہے، ہم اسے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ لہٰذا ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کس حد تک امام کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارا ہے یا اپنی زندگی میں کوشش کی ہے اسے اتارنے کی۔ یہ صحیح ہے کہ ہم ان کے جیسے نہیں بن سکتے، یہ بھی طے ہے، یہ بھی طے ہے کہ ہم اس جیسے اور ان معصومین کے جیسی سیرت نہیں پیش کر سکتے، لیکن بہرحال جتنا ممکن ہو اتنی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے جو امام کی طرف سے گورنر بھی ہے، جسے عثمان ابن حنیف کہا جاتا ہے، امام کا گورنر ہے کسی شہر کا، غالباً بصرے کا، امام کی طرف سے، امام کے زمانہ حکومت میں امام نے ان کو خط لکھا ہے، اور خط میں اس بات کی طرف امام نے متوجہ کیا ہے عثمان ابن حنیف کو کہ اے ابن حنیف، اس دنیا سے تمہارے امام نے کم ترین چیز پر استفادہ کیا اور کم ترین چیز پر اکتفا کی ہے۔ ہم نے اس دنیا سے صرف 2 لباس اور 2 وقت کی روٹی کا مطالبہ کیا، اس دنیا سے لیا اور اخذ کیا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ تم اس طرح نہیں بن سکتے ہو، اور ہمارا مطالبہ بھی تم سے یہ نہیں ہے کہ تم ویسے اکتفا کرو جیسے ہم نے اکتفا کی ہے، اس لیے کہ معصوم کی ذمہ داری اور ہوتی ہے۔ معصوم ایسی زندگی گزارتا ہے کہ اس کو ماننے والا سب سے کم ترین اور غریب اور غربت کی زندگی گزارنے والا بھی جب معصوم کی زندگی دیکھے، اس کا رہن سہن دیکھے، اس کا کھانا پینا اور اس کا لباس دیکھے، تو اسے احساس شرمندگی نہ ہو۔ لہذا معصومین نے کم ترین اور بالکل معمولی زندگی گزاری، لیکن معصومین نے اپنے چاہنے والوں کو کبھی یہ تعلیم نہیں دی کہ اچھی زندگی نہ گزارو، اچھے گھر میں نہ رہو، اچھے لباس نہ پہنو، اچھے مکان میں نہ رہو، نہیں، یہ ساری نعمتیں اللہ نے پیدا ہی کی ہیں اہل بیت کے لیے، اور اہل بیت کے اتباع میں، ان کے طفیل میں، ان کے چاہنے والوں کے لیے۔ سخر لکم ما فی السماوات والارض، اللہ نے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اور تمہیں اس کے اوپر قبضہ دیا ہے، تمہارے اختیار میں دی ہیں یہ چیزیں۔ لہٰذا اسلام یہ نہیں کہتا، اہل بیت کی تعلیمات یہ نہیں کہتی کہ ہم فقیر بنے رہیں، اہل بیت کی تعلیمات یہ نہیں کہتی ہیں کہ ہم پھٹے چٹے کپڑوں میں رہیں۔ اہل بیت، اگرچہ خود اہل بیت نے پھٹے کپڑوں میں زندگی گزاری ہے، لیکن ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے اہل بیت نے کہ ہم ایسے رہیں جیسے ایک فقیر زندگی گزارتا ہے۔ لہٰذا معصوم نے، امام نے فرمایا حنیف سے کہ میں جانتا ہوں کہ تم ویسے نہیں بن سکتے جیسے ہم ہیں، لیکن اور تم اس طرح گزارا نہیں کر سکتے جیسے ہم نے اس دنیا کی کم ترین نعمتوں کو استفادہ کر کے گزارا کیا ہے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہو کہ اعینونی بے ورع واجتہاد، کہ تم تقوی اور ورع کے ذریعے ہمارا ساتھ دے سکتے ہو، یعنی تقوی اور پرہیزگاری میں ہمارے جیسے بننے کی کوشش کر سکتے ہو، اتنے کم ترین سامان زندگی پر تم زندگی نہیں گزار سکتے، لیکن تقوی اور
پرہیزگاری اختیار کر کے ہمارے معاون اور مددگار بن سکتے ہو۔ اس اعتبار سے ہماری سیرت کو اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہو۔ لہٰذا معصومین نے ہم سے کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا ہے کہ فقیرانہ زندگی گزارو، غربت کی زندگی گزارو یا اچھے مکان میں نہ رہو، بلکہ ہم سے مطالبہ اگر ہے اہل بیت کا تو یہ مطالبہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کی اطاعت کرتے رہو۔ لہٰذا اللہ کی اطاعت کے لیے ہمیں ہر لمحہ آمادہ رہنا چاہیے، اور ایسا بھی نہیں کہ معصومین نے صرف ہم کو یہ کہا ہو کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، بلکہ اللہ کی اطاعت کا اعلیٰ ترین نمونہ خود آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا ہے۔ لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے کہ امام کی معرفت حاصل کی جائے، جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث مبارک میں بیان کیا کہ جب اٹھ کے صحابی نے پوچھا کہ فرزند رسول معرفت پروردگار کیا ہے، تو امام نے فرمایا معرفت پروردگار یہ ہے کہ معرفت اہل کل زمان امامہم، ہر زمانے کے افراد کا اپنے دور کے امام کو پہچان لینا، یہی معرفت پروردگار ہے۔ اس لیے کہ امام کی معرفت ہی وہ راستہ ہے جو اللہ کی معرفت تک پہنچاتی ہے۔ یہ مجالس، یہ ذکر اہل بیت، یہ اللہ کی معرفت تک لے جانے کا راستہ ہے۔ یہ اہل بیت کی تعلیمات ہمیں اللہ تک پہنچائیں گی، اہل بیت کی تعلیمات ہمیں جنت تک پہنچائیں گی، اہل بیت کی تعلیمات، ان کی معرفت ہمیں اللہ کی معرفت پر آمادہ کرے گی۔ لہٰذا اسی لیے پہلے مرحلے میں اہل بیت کی معرفت اور امام وقت کی معرفت کا حکم دیا گیا کہ من مات ولم یعرف ماتا میتتن جاہ، من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو اور معرفت کے بغیر دنیا سے چلا جائے، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اور معرفت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں معلوم ہو جائے، معلوم ہو جانا اور ہے اور معرفت اور ہے۔ ورنہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی جو ان کی بایوگرافی پڑھے گا اہل بیت کی، ان کی سیرت پڑھے گا، اسے معلومات ہو جائیں گی۔ بہت سے تاریخ میں ایسے افراد گزرے ہیں اور اب بھی ایسے افراد ہیں کہ جو جانتے ہیں، امیر المومنین کی زندگی کو بھی پہچانتے ہیں، ان کے واقعات کو بھی جانتے ہیں، ان کے فضائل کو بھی جانتے ہیں، لیکن جاننا ایک مرحلہ ہے اور معرفت اس سے بالا تر مرحلہ ہے۔ معرفت صرف جاننے کا نام نہیں ہے، بلکہ جو چیز انسان نے جانی ہے وہ اس کے وجود میں اتر جائے، اس کے جسم و اعضاء و جوارح میں سرایت کر جائے، قلب و شعور میں اتر جائے، اس کو معرفت کہا جاتا ہے۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ ہضم ہو جائے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز ہضم ہو گئی اور یہ چیز ہضم نہیں ہوئی، یہ کھانا ہضم ہو گیا، یہ کھانا ہضم نہیں ہوا، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ کھانا ہضم ہو گیا یعنی اس غذا میں جو اصل مواد ہے، جو اصلی اجزاء ہیں، جو پروٹینز ہیں، جو دوسری وٹامنز ہیں، جو انسان کے جسم کے لیے ضروری چیزیں ہیں، اسے انسان کے جسم نے اور اس کے اندر پائے جانے والے ہاضمے کے سسٹم نے اسے اپنے اندر جذب کر لیا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے انسانی جسم آگے بڑھ سکے اور حیات انسانی دائم اور جاری اور ساری رہ سکے۔ ورنہ کھانا کھانے کے بعد جتنا انسان نے کھایا ہے وہ سب اس کے بدن کا جز نہیں بنتا ہے، اس کے خاص اجزاء اور جو اس کا اصل ہوتا ہے وہ انسان کے بدن اور خون کا جز بنتا ہے، باقی انسان کے وجود سے باہر نکل جاتا ہے۔
ہضم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو انسان کے وجود کی ضرورت تھی، اس کھانے سے انسان کے باطن نے، انسان کے ہاضمے نے، انسان کے وجود کے سسٹم نے، اللہ نے جو رکھا ہے، اس نے وہ ضروری چیزیں لے لی ہیں اور اپنے وجود کا اسے جز بنا لیا ہے۔ لہذا معرفت کا مطلب بھی یہی ہے کہ انسان نے تعلیمات اہل بیت کو صرف جانا نہیں ہے، بلکہ اسے اپنے وجود کا جز بنا لیا ہے۔ جب یہ تعلیمات اہل بیت انسان کے وجود کا جز بن جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر معرفت بھی ہے اور علم بھی ہے، ورنہ صرف علم ہوگا، معرفت نہیں ہوگی۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جنہوں نے امیر المومنین کے لیے کتابیں لکھی ہیں، مگر امیر المومنین کی ولایت کے قائل نہیں ہیں، ان کو امام نہیں مانتے، ان کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے۔ آپ برادران اہل سنت میں بھی دیکھ لیں اور دوسرے مذاہب میں بھی دیکھ لیں، ان کے یہاں بہت سارے علماء آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے امیر المومنین کی فضیلت میں کتابیں لکھی، پوری پوری کتاب لکھی ہے فضائل امیر المومنین پر، لیکن کیا وہ امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل بھی مانتے ہیں؟ ویسے امام مانتے ہیں جیسے امام ماننا چاہیے؟ تو جو کتاب لکھ رہا ہے امیر المومنین کے فضائل کے بارے میں، کیا اسے امیر المومنین کی ذات کے بارے میں معلومات نہیں ہے معلومات، لیکن صرف اس کے پاس علم ہے، معرفت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ علم معرفت میں بدل جاتا تو پھر علی کو اپنا امام بھی مان لیتا، علی کو خلیفہ بلا فصل بھی مان لیتا، علی کی تعلیمات کو اپنی زندگی پہ اپلائی بھی کرتا۔ لہٰذا علم ضرور پایا جا رہا مگر معرفت نہیں ہے۔ عیسائیوں میں ایک بہت اچھی کتاب لکھی ہے ایک عیسائی نے امیر المومنین کی سیرت کے اوپر، صوت العدالت الانسانیہ، ندائے عدالت انسانی، جس کا اردو ترجمہ بھی ہوا، اس کی بہت ساری جلدوں کا، کئی جلدوں میں کتاب لکھی ہے اس نے۔ عیسائی ہے، لبنان کا رہنے والا، لیکن امیر المومنین، لیکن ہے عیسائی، فضائل جانتا ہے اور بہت اچھی کتاب لکھی اس نے امیر المومنین کی فضیلت میں، لیکن اس کو معلومات ہیں، علم ہے اس کے پاس، مگر وہ علم اس کے وجود کا حصہ نہیں بنا ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ علم اس کے وجود کا حصہ بن جاتا تو وہ مسیحی نہ رہتا بلکہ امیر المومنین کا شیعہ بن جاتا۔ لہذا صرف اہل بیت کی تعلیمات سے واقفیت کافی نہیں ہے، ضروری ہے اہل بیت کی سیرت کو جاننا، ان کی تعلیمات کو جاننا، لیکن جاننے سے زیادہ اہم مرحلہ وہ ہے، اس لیے کہ کھانا صرف جسم میں پہنچا دینا، پیٹ تک غذا پہنچ جانا، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہاضمے کا صحیح کام کر کے پہنچی ہوئی غذا کو جسم کا جز بنا دینا، یہ اصل کام ہے۔ لہذا آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کو جان لینا کافی نہیں ہے، جاننے کے بعد اسے ہضم کر لینا اور اپنے وجود کا حصہ بنا لینا، تعلیمات اہل بیت کو، ان کے فضائل کو، ان کے کمالات کو اپنے وجود کا جز بنا لینا، اصل معرفت یہ ہے۔ اور جتنا ان کے کمالات، ان کی تعلیمات ہمارے وجود کا جز بنتی جائیں گی، اتنا ہی ہماری معرفت بڑھتی جائے گی۔ اس لیے کہ معرفت کے درجات ہیں، جیسے علم کے درجات ہیں ویسے ہی معرفت کے بھی درجات ہیں۔ معرفت سلمان کو بھی ہے امیر المومنین کی، اور معرفت ہمیں بھی ہے، لیکن ہماری معرفت کتنی ہے وہ ہر انسان خود اندازہ لگا سکتا ہے کہ سلمان کے مقابلے میں ہماری معرفت کتنی ہے۔ جناب سلمان فارسی، جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا سلمان و منا اہل البیت، یہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، یعنی اپنے کردار کو اہل بیت کے کردار سے اتنا ملا دیا تھا
اور اتنا مشابہ بنا دیا تھا، سلمان نے غیر معصوم ہو کے اپنے کردار کو معصوم کے کردار سے اتنا قریب کر دیا تھا کہ پیغمبر کو اعلان کرنا پڑا کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ معرفت کا عالم یہ ہے سلمان کی کہ امیر المومنین کے قدم پہ قدم رکھ کے چلتے ہیں۔ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک باغ سے، سلمان فارسی، واقعہ شاید آپ کا سنا ہوا ہو، ایک باغ سے گزر رہے ہیں، امیر المومنین کے ہمراہ ہیں سلمان فارسی، باغبان نے باغ میں پانی دیا ہے، دور سے بیٹھ کے باغبان پانی دینے والا، سینچائی کرنے والا دیکھ رہا ہے کہ گزرنے والے دو افراد گزر رہے ہیں، امیر المومنین اور سلمان فارسی، لیکن جب وہ دور سے اپنے باغ کے قریب آیا تو اس نے دیکھا کہ پیروں کے نشان 4 ہونے چاہیے لیکن پیروں کے نشان صرف 2 ہی ہیں، اور پہچانتا تھا امیر المومنین کے نقش قدم کو۔ حیرت میں پڑ گیا کہ آخر جب جا رہے ہیں 2 لوگ تو پیروں کے نشان 2 کیوں ہیں؟ اور جب تحقیق کی تو معلوم ہوا اور یہ پتہ چلا کہ جس جگہ امیر المومنین قدم رکھ رہے تھے، سلمان فارسی اسی جگہ پر قدم رکھ رہے تھے۔ مولا کے نقش قدم کے اوپر قدم رکھ کے سلمان فارسی چل رہے تھے۔ ایسے اپنے کردار کو، اپنے وجود کو امیر المومنین کے کردار سے اتنا قریب کر دیا تھا کہ نقش قدم پر قدم رکھ کے سلمان فارسی آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ سلمان کی کل فضیلت نہیں ہے، یہ ایک فضیلت ہے۔ کل فضیلت سلمان فارسی کی وہ ہے کہ جہاں سلمان فارسی نے صرف اتباع نہیں کیا امیر المومنین کا کہ نقش قدم پہ قدم رکھ کے آگے بڑھتے رہے، بلکہ اس سے بالا تر کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جعل ہوا امیر المومنین، سلمان نے اپنی خواہشات کو امیر المومنین کی خواہشات بنا دیا تھا۔ یعنی جو ارادہ کرتے تھے سلمان، جو خواہش کرتے تھے سلمان، وہ خواہشات بھی امیر المومنین کی خواہشات کے تابع ہوتی تھی۔ سلمان نے صرف ظاہری اتباع نہیں کیا ہے بلکہ اپنی فکر کو، اپنے خیالات کو، اپنی خواہشات کو، اپنے دل میں ابھرنے والے خیالات کو بھی امیر المومنین کی تعلیمات کا تابع بنا دیا تھا۔ تب سلمان فارسی منا اہل البیت قرار پائے، اور یہ سلمان فارسی کا اتباع اور پیروی ہر چاہنے والے کے لیے اور ہر دعوے دار ولایت امیر المومنین کے لیے، کہ جو امیر المومنین کو اپنا ولی مانتا ہے، اپنا امام مانتا ہے، امام کو اپنا پیشوا مانتا ہے، اس کے لیے گویا سبق ہے اور اسے اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور اپنا عزیزو ہوتا یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں سرسری طور پر لیتے ہیں اور یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم مجلس میں آ گئے، ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے اتباع کر لیا اور ہم اہل بیت کے چاہنے والے بن گئے، اہل بیت کے بہت بڑے محب بن گئے۔ لیکن واقعی طور پر اگر ہم اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کا حساب کریں تو کیا واقعی ہماری سمت وہی ہے کہ جس سمت اہل بیت جا رہے ہیں، یا ہماری سمت کسی اور طرف ہے، اہل بیت کا رخ کسی اور طرف ہے؟ ابھی میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے امام عمل کر رہا ہے ویسے ہم عمل کرتے جائیں۔ اگر اس نے، امام نے جسے 2 رکعت کے لیے امام بنایا ہے، اس نے تکبیرۃ الاحرام کہی، اللہ اکبر، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ امام کے فوراً بعد ہم بھی کہیں اللہ اکبر، تکبیرۃ الاحرام کہیں۔ امام رکوع میں چلا گیا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی رکوع میں چلے جائیں۔ امام رکوع سے اٹھ گیا تو ہمارا کام بھی یہی ہے کہ رکوع سے اٹھ جائیں۔ امام سجدے میں چلا گیا تو ہمارا کام بھی ہے کہ سجدے میں چلے جائیں۔ تبھی یہ کہلائے گا کہ وہ امام ہے اور ہم ماموم ہیں۔ لیکن اگر امام کسی سمت جا رہا ہو، ہم کسی سمت جا رہے ہوں،
امام قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہو، ہم پورب کی طرف رخ کر کے نماز شروع کر دیں، اور نیت یہ ہو اتباع کی کہ ہم اس پیش نماز کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ، وہ ادھر منہ کر کے کھڑا ہے، ہم ادھر منہ کر کے کھڑے ہیں، ہو جائے گی جماعت؟ نہیں ہوگی جماعت، نہ جماعت ہوگی نہ نماز ہوگی، دونوں خراب ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت اور نماز دونوں کو صحیح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جس سمت میں امام جا رہا ہے، جس رفتار سے امام جا رہا ہے، جیسے امام اعمال انجام دے رہا ہے، ہمارے اعمال بھی، ہماری سمت بھی، ہمارا رخ بھی امام کے تابع ہونا چاہیے۔ امام کے مخالف رخ میں گئے تو نہ نماز بچے گی نہ جماعت بچے گی۔ تو جب ایک معمولی 2 رکعت کے امام کا اتباع کے بغیر نہ جماعت بچتی ہے نہ نماز بچتی ہے، تو جسے ہم نے کائنات میں دنیا اور آخرت کے اختیارات کے ساتھ امام مانا ہے، اگر اس کی سمت کسی اور جانب ہو اور ہمارا کردار کسی اور جانب جا رہا ہو، تو نہ یہ کہا جائے گا کہ یہ اس کا ماننے والا ہے، نہ یہ کہا جائے گا کہ یہ ان کے امام ہے، یہ ان کے معموم ہے۔ اس لیے کہ ہر دیکھنے والا یہی کہے گا، جب دونوں کی سمت الگ ہے، جب دونوں کا کردار الگ ہے، جب دونوں کی سیرت الگ ہے، تو یہ معموم کیسے ہیں، یہ امام کیسے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام تبھی بنے گا اور ہم معموم تبھی بنیں گے جب امام کی سیرت کی جھلک ہماری زندگی میں دکھائی دے، امام کی تعلیمات کا رخ ہماری زندگی میں دکھائی دے، امام کی تعلیمات ہماری زندگی میں دکھائی دے، تو وہ امام کہلائیں گے، ہم معموم کہلائیں گے، ورنہ صرف دعویٰ ہوگا کہ وہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کے معموم ہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہٰذا یہ تذکرہ، یہ مجالس، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ اہل بیت کا ذکر، ظاہر اہل بیت کو ہماری تعریف کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے امیر المومنین کے فضائل پڑھ دیے، واہ واہ کر لی، نعرے لگا دیے، برا نہیں ہے یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، نعرے بھی ہوں، درود بھی ہو، اہل بیت کے فضائل پر خوشی کا اظہار بھی ہو، لیکن یہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانا اصل مقصد یہ ہے۔ فضائل کیوں بیان کیے جا رہے ہیں، یہ مجالس کیوں منعقد کی جا رہی ہیں، یہ تعلیمات اہل بیت کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ ہم سن لیں، خوش ہو جائیں اور ثواب حاصل کرنے اور چلے جائیں، ہم اپنی زندگی میں اس کو لاگو کرنے اور اپلائی کرنے کی کوشش نہ کریں، ایسا نہیں ہے۔ مقصد یہی ہے، ہدف یہی ہے ان مجالس کا، اہل بیت کے تذکرے کا، کہ ہمارا ذکر صرف برائے ذکر نہ ہو، بلکہ ذکر اس لیے ہو کہ مومنین اس کو اپنی زندگی میں جس حد تک جس کے لیے ممکن ہے اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرے۔ اہل بیت نے کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ 100% ویسے بن جاؤ جیسے ہم ہیں، لیکن یہ مطالبہ بہرحال کیا ہے کہ جتنا تم سے ممکن ہو سکتا ہو ہماری سیرت سے قریب ہو جاؤ، ہماری تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرو، اور جتنا وہ تعلیمات ہماری زندگی میں اترتی جائیں گی اتنی ہی ہماری معرفت بڑھتی جائے گی، اور جتنا معرفت بڑھتی جائے گی اتنا ہی امام سے قریب ہوتے جائیں گے، اتنا ہی اہل بیت سے قریب ہوتے جائیں گے۔ لہٰذا جتنا کردار ہمارا پاکیزہ ہوگا اتنا ہی ہم اہل بیت سے قریب ہو جائیں گے، اور جو اہل بیت سے قریب تھے تاریخ اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے، ان کے کردار کو دیکھ لیجئے کہ وہ کتنے پاکیزہ کردار تھے، ان کے کردار میں کتنی اہل بیت کے کردار کی جھلک پائی جاتی تھی، جو معصومین کے چاہنے والے تھے، چاہے ان کے اصحاب ہوں، چاہے ان کی تعلیمات کو فالو کرنے والے ہمارے علماء اور مراجع ہوں، کہ وہ کتنا قریب ہیں اہل بیت کی تعلیمات سے، اور جتنا انہوں نے اپنی زندگی میں تعلیمات اہل بیت کو اپنایا ہے اتنا ہی انہیں اہل بیت کا قرب بھی نصیب ہے، اتنا ہی وہ اہل بیت سے قریب بھی ہیں۔
لہٰذا معرفت، اصل معرفت یہی ہے کہ تعلیمات اہل بیت انسان کے وجود کا جز بن جائیں، صرف ذہن میں معلومات جمع نہ ہوں، ورنہ یہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسے ہم نے کسی چیز کو، بہت قیمتی اور بہت اچھی چیز کو ایک ڈبے میں بند کر کے رکھ دیا ہے لیکن اس سے فائدہ حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ذہن میں ہمارے صرف معلومات جمع ہیں اور وہ ہماری زندگی میں نہیں آ رہی ہیں تو یہ علم ضرور کہلائے گا، جاننا ضرور کہلائے گا، لیکن معرفت نہیں کہلائے گا۔ یہ علوم معرفت کا درجہ تب اختیار کریں گے جب یہ علوم ہمارے وجود کا جز بن جائیں، ہماری روح کا حصہ بن جائیں اور ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ ورنہ ہم دیکھیں کہ یہ اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ جو گزرا ہے کوفے سے، تو یہ کوفے والے جانتے نہیں تھے کون ہیں، جناب زینب کو نہیں جانتے تھے، جناب سید سجاد کو نہیں جانتے تھے، امام حسین کو نہیں جانتے تھے، خوب اچھی طرح سے پہچانتے تھے کوفے والے، اس لیے کہ ایک دو مہینہ 2-4 دن انہوں نے کوفے میں زندگی نہیں گزاری ہے، پورے 4 برس اور 6 مہینے کچھ دن زندگی گزاری کوفے میں امیر المومنین کی ظاہری حکومت کے دور میں۔ لہٰذا کوفہ خوب پہچانتا ہے، اچھی طرح سے پہچانتا ہے، لیکن پہچاننا اور جاننا اور ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جان لینا اور ہے اور معرفت اور ہے۔ معرفت یعنی ان کے بارے میں جو ہمیں معلوم ہے وہ ہمارے وجود میں اتر جائے، اور جب وجود میں اتر جائے گا تو ان کی تعلیمات کی جھلک ہماری زندگی میں دکھائی دے گی۔ ورنہ یہی کوفے والے جو لائے گئے ہیں یہ کہے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ان کو بلایا کس نام پہ گیا ہے کہ آؤ کچھ قیدیوں کو قید کر کے لایا جا رہا ہے، کہے کے لیے آؤ، تماشا دیکھنے کے لیے، اور منادی ندا بھی دے رہا ہے تو وہ یہی کہہ کے تعارف کروا رہا ہے کہ یا اہل الکوفۃ والشام، اے شام والو، اے کوفے والو، آؤ تماشا دیکھو، یہ اہل بیت نبی ہیں جنہیں اسیر کر کے لایا جا رہا ہے۔ بڑے سخت مراحل سے گزرے ہیں اہل بیت۔ عزیزو، قربان ہو جانا یہ اہل بیت کے گھرانے کے لیے بہت آسان تھا، سر کٹا دینا آل محمد کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن سید سجاد کے دل سے جب بھی پوچھا گیا سید سجاد سے کہ مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، تو ایک ہی جملہ سید سجاد کی زبان پر آتا تھا، الشام الشام الشام۔ یہ بے پردگی اور خاص کر اہل حرم کی بے پردگی، وہ بی بی اور وہ شہزادی کہ جس کو کبھی سورج نے بھی برہنہ سر نہ دیکھا ہو، وہ نامحرموں کے مجمع میں، بازاروں میں، درباروں میں، فوجیوں کے درمیان اس حالت میں لے جا رہی ہو کہ سر پہ چادر نہ ہو، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ہاتھ پسے گردن سے اسیروں کی طرح باندھ دیے گئے ہوں۔ ایک رسی تھی جس میں 12 گلے باندھے گئے تھے، کچھ بچے بھی ہیں کچھ بڑے بھی ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب بڑے سیدھے کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو بچوں کا گلا گھٹنے لگتا ہے، لہٰذا بڑے یہ کوشش کرتے تھے کہ جھک کے چلیں تاکہ بچوں کو زیادہ تکلیف اور اذیت نہ ہو۔ عزیزو، کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں اور کتنے غم اٹھائے ہیں جب پلٹ کے نبی کی یہ بیٹی مدینے آئی ہے، اور تاریخ کہتی ہے کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ، اسیروں کا قافلہ جب سرزمین مدینہ کے قریب پہنچا ہے تو مدینے کے باہر آنے کے بعد جب ام کلثوم کی نگاہ مدینے کے در و دیوار پہ پڑی تو نبی کی اس نواسی نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا
آواز دی مدینۃ جدنا لا تقبلینا، یقیناً جب کا مدینے سے نکل رہے تھے وہ سارے مناظر ام کلثوم اور جناب زینب کی نظر میں آئے ہوں گے کہ ایک دن ہم اس مدینے سے نکل رہے تھے تو ہماری گودیں آباد تھیں، ہمارے سر پہ ہمارے وارثوں کا سایہ تھا، لیکن اب جب مدینے واپس آئے ہیں تو نہ ہماری گود میں بچے ہیں نہ ہمارے سروں پہ وارثوں کا سایہ ہے۔ یہی مرثیہ جناب ام کلثوم نے پڑھا، مدینۃ جدنا لا تقبلینا، اے ہمارے جد کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب ہم یہاں سے گئے تھے تو ہماری گودیں آباد تھیں، ہمارے سر پہ ہمارے وارثوں کا سایہ تھا، وَرَجَعْنَا لَا رِجَالَ وَلَا بَنِينَا، لیکن جب ہم واپس آئے ہیں تو نہ ہماری گود میں بچے ہیں نہ ہمارے سروں پہ ہمارے وارثوں کا سایہ ہے۔ قافلہ مدینے کے باہر روک دیا گیا، امام نے بشیر کو بلایا جو قافلہ لے کے آیا ہے، آواز دی بشیر میں نے سنا ہے کہ تیرے باپ شاعر تھے، کیا تو بھی کچھ شعر کہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں مولا میں بھی شعر کہہ لیتا ہوں۔ کہا جاؤ مدینے میں جا کے ہمارے آنے کی خبر کرو۔ بشیر کہتا میں گھوڑے پہ سوار ہوا، محلہ بنی ہاشم میں آیا، میں نے آواز دی کہ حسین کا قافلہ واپس آ گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ گھروں سے مرد اور عورتیں نکل پڑے، میں ایک گھر دروازے کے سامنے سے گزرا، میں نے دیکھا جب میں نے یہ آواز بلند کی کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ مدینے کے باہر آ کے ٹھہرا ہوا ہے، تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت، ایک ضعیفہ، ایک خاتون عصا کا سہارا لے کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہوئی۔ آنے کے بعد انہوں نے پوچھا بشیر ہے آنے والے یہ کیا کہہ رہا ہے کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ آیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بشیر آواز دے رہا تھا کہ قد قتل الحسین بکربلا، حسین کربلا میں شہید ہو گئے، ان کا سر نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا، ان کی خواتین اور بچوں کو اسیر کر کے دیار بدیار پھرایا گیا۔ اس معظمہ نے روکا، اے منادی، اے ندا دینے والے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے ایک نہیں 4 بیٹے حسین کے ہمراہ کیے تھے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا آقا مارا گیا ہو، میری شہزادیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی ہوں، انہیں اسیر بنا کے دیار بدیار پھرایا گیا ہو۔ یہ سننا تھا کہ بشیر نے آواز دی، اے بی بی، ارے آپ کے بچے پہلے شہید ہوئے، اس کے بعد حسین کا سر تن سے جدا کیا گیا، ان کے لاشے کو پامال کیا گیا، ان کا سر نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ام المنین سے برداشت نہ ہوا، نجف کا رخ کیا، آواز دی، اے امیر المومنین گواہ رہنا، اگر عباس نے حسین کی نصرت میں کوتاہی کی ہوگی تو یہ ام المنین عباس کو دودھ نہ بخشے گی۔ ارے سننا تھا کہ بشیر کہتا مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے آواز دی، اے بی بی، ارے عباس کے بازو پہلے کٹے، سر پہ گرز پہلے لگا، عباس کی آنکھوں میں تیر پہلے لگا، اس کے بعد یہ مصیبتیں حسین پر آئیں۔ جزاکم ربکم، حسین کا لٹا ہوا یہ قافلہ مدینے میں پہنچ چکا، سارے افراد پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ سید سجاد کے چچا محمد حنفیہ، جنہیں امام نے مدینے میں اپنا نائب بنایا تھا، وصیت نامہ جن کے حوالے کیا تھا، وہ بھتیجے سے ملنے کے لیے، اپنے بھائی کے قافلے کا استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ سید سجاد کو دیکھا، پہچان نہ سکے، جب کسی نے پہچنوایا کہ یہی سید سجاد ہیں محمد حنفیہ، فرط محبت سے آگے بڑھے، چاہا بھتیجے کو گلے سے لگا لیں،
جیسے ہی باہیں ڈالی سید سجاد نے آواز دی چچا ذرا آہستہ، ابھی گلے میں توق کا زخم مندمل نہیں ہوا ہے۔ اے چچا، ارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق تھا جس کا زخم ابھی تک باقی ہے۔ جزاکم ربکم۔ عزیزوں، آنے والوں میں بعض ذاکرین یہ بیان کرتے ہیں، علماء نے بھی بعض نے یہ بیان کیا ہے، خطبہ بیان کرتے ہیں کہ ان آنے والوں میں ایک چند برس کی 5-6 برس کی بچی بھی ہے جو آئی ہے اس قافلے کے استقبال کے لیے۔ یہ امام کی بیمار بیٹی صغرا ہے، لیکن تاریخ نقل کرتی علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ بی بی جو یہ بچی آئی ہے کبھی زینب کی گود کی طرف دیکھتی ہے، کبھی لیلا کی طرف دیکھتی ہے، کبھی رباب کی آغوش میں کچھ تلاش کرتی ہے۔ جب کسی نے پوچھا اے بی بی ارے کیا تلاش کر رہی ہو، کیا ڈھونڈ رہی ہو، آواز دی اس قافلے کے ساتھ میرا ششماہ بھیا تھا، میں اسی کو تلاش کر رہی ہوں۔ عجب نہیں رباب نے آواز دی ہو اے صغرا، ارے وہ ششماہ کربلا کے میدان میں تیرے سے شعبہ کا نشانہ بنا اور سرزمین کربلا پہ اپنے بابا کے ہمراہ سو رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ تمام مومنین و مومنات جہاں جہاں ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جو بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشان حالی کو دور فرما، جو حاجات لے کے فرش عزا پر آتے ہیں ان کی دینی دنیاوی جملہ جائز حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار جو پریشان حال ہے ان کی پریشان حالی کو دور فرما، جو مقروض ہوں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ پروردگار ہم میں جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار فراہم فرما، جو با روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما۔ ہمارے والدین مومنین و مومنات جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، انہیں معصومین کے جوار میں جگہ عطا فرما۔ جو با حیات ہیں انہیں طول عمر و صحت عطا فرما۔ پروردگار ہماری عزاداری ماتم داری ان گریہ اور مجالس کو قبول فرما۔ ہمیں امام حسین کے عزاداروں میں قرار دے، دنیا اور آخرت میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت و شفاعت نصیب فرما۔ معبود اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم